Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 989. صبح کا جو وقت ہے اس کو پیروں نے کوپ میلہ کہا. کوپ کا مطلب ہے کسی چیز کا سرا چھیڑا آخری حصہ. کوپ تو پھول بھی مطلب ہوتا ہے. کوپ کا مطلب دکھ سے بھرا ہوا وقت بھی ہوتا ہے. پراکرت زبان کا یہ جو لفظ ہے اس کے 12-13 مطلب ہوتے ہیں. یہاں جو مطلب ہے وہ یہ ہے رات کا آخری حصہ جب سورج نہ نکلے اس کے پہلے اس کو کوپ ویلا کہتے ہیں. ہمارے پیروں نے اس ویلا کو اس وقت کو نور کا وقت کہا ہے. نور کا وقت اس لیے کہا کہ رات کے 12 بجے کے بعد صبح سورج نکلنے سے پہلے تک یہ سارا وقت حقیقت میں عبادت کے لیے ہے. اور وہ لوگ کے جو خدا سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ کے جنہوں کے اپنی آخرت کا خیال ہے، وہ لوگ کے جن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اصل میں واپس جائیں، ان لوگوں کے لیے آدھی رات کے بعد سونا مشکل ہوتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شہزادہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے باپ آبا علی شاہ ماں باپ فرمایا کرتے تھے کہ آدھی رات کے بعد ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے اور وہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی ایسا اس وقت کہ میں جس کے گناہوں کے بدلے میں اس کو ثواب اور نیکیاں دلواؤں. مولا فرمایا کہ علی شاہ ماں باپ کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ آدھی رات کے بعد حقیقتاً وہ لوگ کے جو خدا سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ کے جنہوں کے اپنی آخرت کا خیال ہوتا ہے، پرانا زمانہ ایسا تھا الیکٹریسٹی نہیں تھی اور بھی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جس طرح سے کیروسین وغیرہ کا ہے، تو لوگ چھوٹی بتیاں تیل کے اندر دبو کے تو جلایا کرتے تھے جس کو دیوا کہتے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ رات کو کھا پی کے اور انتظام کرتے بچوں کو سلا کے 8 بجے کے قریب یا اس سے بھی پہلے لوگ سو جایا کرتے تھے اور بالکل صبح کے سورج نکلنے سے 1-8 گھنٹہ پہلے وہ جاگ جایا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر آج کل کے زمانے سے بہت ہی مختلف قسم کی
ہماری زندگیاں تھیں، جیوں بھی زمانہ آگے بڑھتا گیا، انسان کی زندگی کی سہولتیں بڑھتی گئیں، انسان کے عیش و آرام کے طریقے بڑھتے گئے، تو انسان دنیاوی طور پہ، مادی طور پہ زیادہ اس کے اندر غلطان ہوتا گیا، اور آج یہ زمانہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر حقیقتاً آدھی دنیا، یعنی آدھی دنیا وہ کہ جو رات کے وقت ہے، رات کے اندر آدھی دنیا اس وقت تقریباً رات کے 12 بجے تک تو جاگتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کھایا پیا پیٹ بھرا ہوا ہے، سنیما اور اس قسم کی پارٹیاں، ٹی وی وغیرہ دیکھا ہے، اور آدمی رات کو 12-1 بجے کے بعد سوئے؟ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ 4 بجے اٹھ کے اس پروردگار کو یاد کرے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے اور یہ سب کچھ اس کو دیا ہے۔ آج کا انسان ناشکرا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر انسان کے لیے ناشکرے کا لفظ استعمال کیا ہے 2-3 جگہ، کہ انسان ناشکرا ہے، اسے اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ یہ سب چیزیں اسے کہاں سے ملتی ہیں۔ وہ آدمی کے جو خدا پرست ہیں، خدا کو جانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ان کے اندر 50% سے کم لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کے متعلق یہ سمجھتے کہ سب کچھ دیتا ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، شاید ہارڈلی 5% کہ جو خدا تعالیٰ کے متعلق سنجیدگی کے ساتھ سوچتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو ہمارا اسماعیلی فرقہ ہے، ہمارا یہ جو مذہب ہے، یہ مذہب ہمیں سوچنے کے اوپر مجبور کرتا ہے۔ مجبور اس لیے میں نے لفظ کیا کہ ہمیں ہمارے اسماعیلی طریقہ کے اندر، ہمارے گنانوں میں، ہمارے ایمان کے فرمانوں میں جو ہدایتیں ملتی ہیں، یا ہمارے اندر وہ مبارک ہستیاں کہ جن کو ہم الوائس کہتے ہیں، مشنری کہتے ہیں، بھگت کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کو اپنے مذہب کی کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم دیتے رہتے ہیں، تو ہماری جماعت کے اندر لوگوں کو اس بات کے لیے سوچنے کے لیے مجبوری ہو جاتی، مطلب کہ دل ہو جاتا ہے، طبیعت راست ہو جاتی ہے کہ خدا ہے، اس کا نور موجود ہے، خدا جو ہے ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ محض یہ سمجھنے کی بات ہے۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے باہر کچھ گھومنے گئے۔ آپ کی نبوت کو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، 2-2.5 سال ہوئے تھے، دشمن بہت تھے۔ کسی 2-4 درختوں کے نیچے سایہ تھا تو حضور سو گئے، نیند آ گئی۔ وحشی نام کا ایک شخص تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ محمد سوئے ہیں۔ حقیقتاً قریش کے لوگ رسول اللہ کو قتل کرنے کی بڑی کوشش کرتے رہے، کبھی موقع نہ ملا، کبھی ہمت نہ پڑی۔ یہ وحشی حقیقتاً وحشی تھا، جنگلی تھا۔ اس نے دیکھا، تلوار لے کے آیا، آہستہ 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 چل کے کود کے رسول پاک کے پیٹ پر بیٹھ گیا، 1 پاؤں ادھر 1 پاؤں ادھر، تلوار نکال کے اوپر کی۔ رسول پاک کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن کوئی گھبراہٹ نہ ہوئی،
کوئی پینک نہ ہوا. رسول اس طرح سے لیتے ہیں. وہ کہتا ہے محمد کہاں ہے تیرا خدا؟ میں آج تجھے ختم کر کے چھوڑ گیا. کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی پینک نہیں. رسول اکرم نے فرمایا میرا خدا یہاں ہے اور اس کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. تیری مرضی نہیں چلے گی, میں آج تجھے مار ڈالوں گا. یوں کہہ کے اب وہ زور کرتا ہے کہ ہاتھ نیچے آوے, لیکن جہاں ہاتھ اونچا تھا وہ وہیں اٹک گیا اور یہ گھبرا گیا. رسول اللہ پاک نے دیکھا یوں ایسا گھومے, وہ گر گیا. اسی کی تلوار لے کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ کے اسی طرح سے رسول اللہ نے جب تلوار اونچی کی تو گھی بند گئی, گر گرانے لگا. حضور نے کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, لیکن اگر تو بھی میری طرح یہ سمجھے کہ خدا ادھر موجود ہے تو میں بھی اس کی مرضی کے سوا تجھے نہیں مار سکتا. شرمندہ ہوا, چلا گیا. آگے چل کے ہسٹری میں ہے کہ یہی واشی تھا جس نے رسول اللہ کی ایک رشتہ دار لڑکی کو قتل کیا تھا. اس زمانے میں کہ جب کفرستان تھا اور اسلام پیدا نہیں ہوا تھا, مگر جب فتح مکہ ہوئی اور اس کو بھی پکڑ کے لے کے آئے اور اس کے یا نبی آپ کی فلانی رشتہ دار لڑکی کو اس نے قتل کیا تھا, حضور نے منہ پھیر لیا, کہا جاؤ معاف کیا. اس وقت یہ مسلمان ہو گئے. میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم خود نبیوں نے یہ سکھایا ہے, ان کی زندگی کے اندر ان چیزوں کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. ہمارا اعتقاد, ہمارا ایمان ہونا چاہیے خدا موجود ہے, ہماری باتیں سن رہا ہے, ہم کو دیکھتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہمیں دعائیں دیتا ہے, ہمیں بخششیں دیتا ہے. اور جب ہم کسی بدی برائی میں پھنس جاتے ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھیں, یعنی مطلب میرا کہ اس کو یاد کریں, تو وہ ہمیں بدیوں برائیوں سے بچاتا ہے. وہ سب کا ساتھی ہے. اگر انسان خدا تعالیٰ کی موجودگی کا احساس رکھے تو اس سے گناہ نہ ہوئے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ دتار نے فرمایا ہے کہ صدر دین تمہارا دین بھائی تھا, تمہاری طرح کا انسان تھا. کہ صدر دین نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ صدر دین خدا کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھتے تھے. امام کے زمانے کے اندر, امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر جو ہمارا مشن تھا خصوصی طور پہ صبح کی عبادت کے لیے, وہ بڑا اسٹرانگ تھا. اگرچہ عبادت میں لوگ بہت تھوڑے تھے اور ماشاءاللہ جمع خانہ بھرا ہے, باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں. موسٹلی اکثر آپ لوگوں کے پاس بیت الخیال کا اسم اعظم ہے. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب تھوڑے سے لوگ بیت الخیال میں آیا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر بنگلیاں ہوتی تھیں, ہر جماعت خانے کے اوپر ایک چھوٹا سا روم ہوتا تھا کہ جس کے اندر رات کو 2 بجے بتی جلتی تھی, لوبان کیا جاتا تھا. اور چند لوگ, کسی جماعت میں 100 آدمی ہیں تو 10-15 آدمی بھی نہیں ہوتے تھے, مشکل سے 5-7 ہوتے تھے. اور اس وقت ہمیشہ بڑی عمر کے جو لوگ تھے وہی
صبح کی اس عبادت میں آیا کرتے تھے اور ان کو اتنا شوق تھا اس عبادت کا کہ کسی بھی طریقے سے اپنی اس عبادت کو وہ چھوڑ لینا چاہتے تھے. 2 بجے تو بتی جل جاتی تھی. اس کے بھی پہلے کی اگر میں بات کروں تو حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر اس سے بھی تھوڑے لوگ ہوتے تھے اور وہ رات کو 12 بجے اٹھ کے جماعت خانے جاتے تھے. 12 بجے سے لے کے صبح تھوڑا گنان وغیرہ بولتے تھے 1 گھنٹہ تک اور 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک وہ لوگ 4 گھنٹے عبادت کرتے تھے. خود مشنری کالا روڑا 6 گھنٹے عبادت کیا کرتے تھے. ان لوگوں کو عبادت کا یوں شوق ہوتا تھا کہ سارا دن وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے تھے کہ رات ہو گئے 12 بجے ہم جماعت خانے جائیں. ایسا ہوتا تھا کہ رات کے 12 بجے کسی معشوق نے ان کو کہا ہے کہ آدھی رات کو آنا. اس زمانے کے لوگ جب تک تیار نہیں ہوتے تھے تب تک وہ بولنے میں پیر ماں باپ کے پاس نہیں جاتے تھے. پیر ماں باپ علی شاہ ماں باپ تھے. باپ امام تھے, بیٹا پیر تھے. اور جب علی شاہ ماں باپ امام بنے تو انہوں نے اپنی پیری جامہ اپنے فرزند شاہ الدین شاہ کو دیا. امام سلطان محمود شاہ تخت نشین ہوئے. ان کی عمر تقریباً 8 برس کی تھی تو پیری جامہ 6 مہینے کے 3 مہینے کے پیر ابوالحسن شاہ کے پاس تھا. یہ 3 مہینے کے جو دنیا کی نظر سے بچے تھے سید ابوالحسن شاہ, میں نے کسی واعظ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ جو پیری جوت ہے وہ نبی کا نور ہے اور یہ نور نبی رہتی دنیا تک قائم موجود رہے گا. ہمارے ساتھ ہمارے مریدوں کے ساتھ جو روحانی تعلقات ہیں وہ پیر کی معرفت ہوتے ہیں. حضرت امام ہمارا پیر بھی ہے, امام بھی ہے. اور اکثر امام جب جماعت کے اندر آتے ہیں وہ پیری جامع میں ہوتے ہیں. صحابی جامع بھی ہوتا ہے لیکن پیری جامع فرنٹ میں ہوتا ہے. اور جب یہ بول دیتے ہیں نور امامت کا موجود ہے لیکن بول دینا پیر کا کام ہے. اس میں محبت اور پیار ہوتی ہے. تو اس زمانے کے اندر جو لوگ تیار ہوتے تھے وہ پھر اس طرح تیار ہوتے تھے کہ چند برسوں کے اندر پھر دنیا چھوڑ دیتے تھے. دنیا سے دل اٹھ جاتا تھا, دنیا سے دل ٹوٹ جاتا تھا, تعلقات ٹوٹ جاتے تھے. پھر انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا. کھاتے تھے محض زندہ رہنے کے لیے. مولانا علی شاہ کے اس زمانے کے اندر ہمارے امام کے فرمائے ہوئے پیر اسماعیل گانگی جو تھے, موت کے بعد ان کو علی شاہ ماں باپ نے پیر کا درجہ دیا. وہ بول لینے کے لیے تیار نہیں تھے. علی شاہ ماں باپ بول دینے کے لیے کہا کہ ہاتھ میرے پاس میں تجھے بول دوں, مگر ہاتھ جوڑ کے کہتے نہیں مولا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن پھر اس کو پریس کر کے علی شاہ ماں باپ نے بول دیا. میرا مقصد یہ تھا کہنے کا, سمجھانے کا کہ عبادت لے کے پھر پیچھے ہٹ جانا وہ برابر نہیں. عبادت لے کے آگے بڑھنا چاہیے. کسی بھی عمر میں 16-18 برس کے بعد ہم کسی بھی عمر میں عبادت کا مقصد سمجھ کے بول لے کے ہم عبادت کر سکتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اگر ہم نے بول لیا ہے تو
تو کیا ہم نے مذاق کیا ہے؟ اگر ہم نے بول لیا ہے، میں آپ کو پوچھتا ہوں، جواب نہیں چاہیے، آپ اپنے دل میں کہو، کیا ہم نے مذاق کیا ہے؟ مولا کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے؟ جا کے بول لے کے آئے اور پھر سو گئے؟ ہم نے مولا سے مذاق کیا ہے۔ آدھی سے زیادہ جماعت یہاں اس وقت جو بیٹھی ہے، ان کے پاس بول ہے، اور الحمدللہ مجھے ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اچھے آگے بڑھے ہوئے شخص بھی ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی۔ آپ میں الحمدللہ کچھ اچھے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عبادت کے اندر سواد پایا ہے، مزہ چکھا ہے، مگر کیوں دوسرے مزہ نہ چکھیں؟ ٹیبل کے اوپر اگر پوڈنگ پڑی ہے تو 5-7 آدمی کھانے اور 25-50 نہ کھانے؟ ہماری کمزوری ہے یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے اسماعیلی دین کو سمجھا نہیں۔ دین صرف یہی نہیں ہے، ہمارا مذہب صرف یہی نہیں کہ ہم دوا کھانے کے اندر شام کو آ کے دعا پڑھ کے چلے جائیں اور صبح کی دعا ہم گھر پہ پڑھیں، کوئی خرابی نہیں اس میں، لیکن میں عبادت کی بات کرتا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ ہیں کہ جو گھر میں اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مگر ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے۔ جس نے حضرت امام کے پاس جا کے عاجزی کر کے بول لیا ہے، ان کو عبادت کرنی چاہیے۔ شکاگو کے اندر 86 میں جب مولا آئے، مولا نے لوگوں کو یہ بخشش عطا کی۔ کسی ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے کہا، خدا اگر ہم 4 بجے نہ بن سکے تو ہم کوئی اور وقت عبادت کر سکتے ہیں؟ مولا فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکے نے کھڑے کھڑے دوبارہ سوال کیا جو نہیں کرنا چاہیے، کہتا ہے خدا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک قسم کی بے ادبی تھی۔ مولا فرمایا کہ عبادت کا وقت 4 اور 5 بجے کے درمیان ساری دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی تم ہو، اس لوکل ٹائم کے 4 بجے سے 5 بجے تم عبادت کرو، یہ چیز طے کی گئی ہے۔ اور پھر سب ذرا سا تمزن مسکرا کے تمزیہ طور پہ مسکرا کے سب کہتے ہیں Did I tell you you come to me؟ کیا میں نے تم کو کہا تھا کہ میرے پاس آؤ؟ بچ گیا۔ اس بات کے لیے بہت دفعہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ عبادت کا وقت 4 اور 5 بجے کے درمیان رکھا ہے، حکم ہے بس، کیوں ایسا کیا گیا؟ اس مالک کی مرضی۔ آپ کے پاکستان کے اندر گاڑیاں چلتی ہیں لیفٹ سائڈ کے اوپر، آپ جب امریکہ کینیڈا آؤ تو وہاں آپ لیفٹ سائڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے، وہاں رائٹ سائڈ پہ چلاتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ کسی پولیس والے کو کہ میرے ملک کے اندر لیفٹ سائڈ پہ چلتی ہے، تو پولیس والا کہے گا تو اچھا اپنے ملک میں جاؤ، یہاں ملک کا یہ قانون ہے کہ گاڑی اس طرف چلنی چاہیے، ہمارے مذہب کا یہ قانون ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، وجہ نہیں بتائی۔ ملتفاعد اور امریکہ یورپ کے اندر لوگ پوچھتے ہیں ینگسٹرز کہ وہی پورک از فاربیڈن، تو ان کو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، اٹس اے لا آف دس لینڈ، لینڈ سے میرا مطلب اسلام، اٹس اے لا، قانون ہے، اور قانون بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی کوئی مرضی ہوگی، مقصد ہوگا، کوئی ریزن ہوگا جو ہمیں اللہ نے نہیں بتایا، اور رسول پاک نے بھی ہم کو یہ ریزن نہیں بتایا
کہ خنزیر کیوں حرام کیا گیا ہے۔ ایسا ہی اور بھی بہت سے قانون ہیں۔ مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہندوستان کا ہے، بمبئی کا، تمام منڈلیوں نے مل کے مولا کے حضور میں مہمانی پیش کی۔ یہ 1973 کا فرمان ہے۔ مولا فرمایا کہ مذہب کے اندر تمہیں کہا گیا ہے کہ بعض چیزیں کرو، بعض چیزیں نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں کرنے کے لیے حکم ہے، یہ کرو، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو گنہگار بنیں گے۔ اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہیں، مولا فرمایا کہ تمہیں کہا گیا ہے نہ کرو، وہ کریں گے تو گنہگار بنیں گے۔ اے مومنو، مذہب جو ہے وہ اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینے کا نام ہے۔ ہم اپنے مرشد کے پاس جا کے اپنی مرضی اس کو سونپ دیتے۔ مذہب میں ہماری مرضی نہیں چلتی، مجھے جس طرح ٹھیک لگے مذہب ایسا حکم نہیں کرتا۔ اگر ہر شخص اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر مذہب کی ضرورت نہیں، نہ امام چاہیے نہ مرشد چاہیے۔ مرشد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہم کو گائیڈ کرے جو چیزیں ہم نہیں جانتے۔ میں اپنی ایک چھوٹی سی عمر کی آپ کو یہ چیز آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائے گی، مرشد اور مرید کے تعلق کی۔ 4 برس کی عمر میں میرے ابا مجھے اسکول میں داخل کیا۔ پہلے ہی دن میں بگڑ کے آیا، پہلے ہی دن میں نے ابا کو کہا بابا یہ استاد برابر نہیں۔ مجھے بولا کیوں؟ یہ 2 3 باتیں کرتے ہیں، کبھی ایسا کہتے ہیں کبھی ایسا کہتا ہے۔ اب آپ پوچھتے ہیں ہے کیا؟ مجھے بولا کہ ہم کو ماسٹر نے سکھایا کہ 3 اور 2 5 ہوتے ہیں، پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ 4 اور 1 2 5 ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا بولتا ہے کبھی ایسا بولتا ہے۔ باپ ہنس پڑے۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اگر اس نے کہا کہ 3 اور 2 5 ہوتے ہیں تو سچ ہے، اگر اس نے کہا ہے کہ 4 اور 1 5 ہوتے ہیں تو بھی سچ ہے۔ پھر مجھ کو ایسے رکھ کے 5، پھر مجھ کو بتایا کہ دیکھو یہ 3 ہیں یہ 2 ہیں، ہاں، پھر ایک اسے رکھ کے کہا کہ یہ 4 ہیں یہ 1 ہے، تو میری سمجھ میں آیا۔ میں نے اپنے چھوٹے پن کی اس حماقت اور اس بے وقوفی کا آپ کو میں نے مثال دی اس لیے کہ مرشد جو کہتا ہے وہی سچ ہے۔ اگر ہم نے مرشد کی غلطی نکالی تو پھر ہم سیکھ نہیں سکیں گے، اور خصوصی طور پہ روحانی رستے کے اندر جو رستہ روح کا ہے، عبادت کا ہے، آخرت کا ہے، اس کے اندر تو ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں۔ کتنا بھی بڑا آدمی عالم پڑھا لکھا ہوئے، اگر اس نے مرشد بنایا ہے تو مرشد کے سامنے اس کا علم جوتی کے برابر ہے۔ پہلی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مولا کا حکم مانیں، اور ہر وقت ہمیں یہ خیال رہے کہ یہ چیز مولا نے منع کی ہے۔ نافرمانی اور فرمان برداری کے درمیان ہمیں فرق معلوم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی امام کے مکھ مبارک سے یہ سنے کہ کھڑے ہو کے پانی مت پیو، جیسے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، نبی فرمایا کھڑے کھڑے پانی مت پیو۔ ابھی یہ فرمان 1400 برس پہلے کا ہے۔ کیا تھا کہ باہر سے ایک آدمی چلا آیا اور آتے ہی اس نے پانی پیا۔ اس وقت اس کا بدن گرم ہے، سرکولیشن بلڈ زیادہ ہے، ہارٹ کی بیٹنگ زیادہ ہے۔ اس کو پہلے بیٹھ کے تھوڑا سانس لینا چاہیے، پھر پانی پینا چاہیے، اور اگر اس حالت میں کھڑے کھڑے پانی پیے تو ہو سکتا ہے اس کے اسٹمک کے اندر
لائننگ پھٹ جائے جس کو ہم السر کہتے ہیں. السر کا ایک یہ ریزن بھی ہے. سخت گرمی کی حالت کے اندر آپ نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیا, بہت ممکن ہے کہ السر ہو جائے. نبی نے السر کا نام نہیں لیا. حضور نے اتنا فرمایا کہ تم جب باہر سے آؤ تو کھڑے کھڑے پانی مت پیو. جیسا کہ حضور کا ایک فرمان حضرت امام نے کوٹ کیا ہے کہ رسول اللہ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. نبی صاحب نے نہیں فرمایا کہ آدمی کے ہاتھوں کے اندر کام کاج کرتے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے میں بیکٹیریا ہوتا ہے. بیکٹیریا کا نام نہیں دیا, لیکن رسول جانتے تھے. نبی کریم نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا بد نصیبی ہے. ابھی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا بد نصیبی کیسی ہے؟ جہاں وہ درز پڑ گئی ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ میل جم جاتی, بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے کے ساتھ جاتے ہیں, ان کو بیمار کر دیتے ہیں. تو آدمی بیمار ہو گیا تو بد نصیب ہوا. مرشد کے کہنے میں کچھ فائدہ ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں ہم تمہارے مرشد ہیں. اگر دن کے وقت ہم کہیں کہ ابھی رات ہے تو تم اس کو قبول کرو کہ یہ رات ہے. رات محض یہ نہیں کہ سورج غروب ہو جائے تو رات ہوتی ہے, رات کے بہت سے مطلب ہیں. اگر ہم تم کو رات کو کہیں کہ اس وقت دن ہے تو تم قبول کرو کہ یہ دن ہے, کیونکہ جو مرشد جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے. اس موقع پہ جب امام سلطان محمد شاہ عطار نے یہ فرمان کیا تو اس موقع کے اوپر امام سلطان محمد شاہ نے حافظ کا ایک شعر پڑھا. فارسی کا شعر ہے اور حافظ مولانا امام سلطان محمد شاہ کو بہت پسند تھے. متا سلامت بھی جو تھے نا سلطان محمد شاہ کی ماں, وہ حافظ کے اشعار اکثر بولا کرتی تھی. حافظ کی شاعری میں عشق و محبت کی بڑی باتیں ہیں اور وہ بھی مرشد کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے. حافظ کا شعر امام سلطان محمد شاہ عطار نے جو پڑھا وہ یہ تھا: بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغا گوید، گرت سجادہ رنگی کن بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغا گوید کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہا. تیرا جو مصلح ہے تو جس پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اگر تیرا مرشد یہ کہے کہ اس مصلح کو شراب میں بھگو کے پھر اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھ، تو کہتا ہے شک نہ کرنا، تیرا مرشد جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا. ظاہراً یہ چیز شریعت کے خلاف ہے کہ ہم مصلح کو شراب میں بھگوئیں، لیکن حافظ کہتا ہے کہ تیرا مرشد اگر یہ کہتا ہے کہ تم مصلح کو شراب میں بھگو کے اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھ، تو تم ایسا کرنا، وہ جو جانتا ہے اس راہ اس منزل کے رستے وہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا. امام سلطان نے سے فرمایا کہ مرشد کا کہنا ماننا ہی عبادت ہے، اور خصوصی طور پہ ہمارے جیسا مرشد جو ہمارے پاس ہے، آل علی اور رسول کا جانشین، اس نور کی تابعداری کرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو دیندارو، میں آج آپ کو ایک بیت الخیال کی کچھ چیز اور بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ روحیں پیدا کر رہا ہے، الباری ہے. بدن اور چیز ہے، روح اور چیز ہے. تھوڑے دن پہلے میں نے مسالہ میں جو صبح وعظ کی تھی اس کے اندر میں نے جیو اور روح کا فرق بتایا تھا. جیو جو ہے وہ لائف فورس ہے، اور جو روح ہے وہ خدا کا نور ہے، اس کے حکم سے ہے. اور روح جو ہے وہ عقل میں رہتی ہے،
اور جو جیو ہے وہ ہارٹ میں، دل میں رہتا ہے. جیو سارے بدن کے اندر گھومتا پھرتا ہے. نس نس، ذرہ ذرہ ہماری بدن کا جیو سے بھرا ہوا ہے اور ہر جگہ جیو موجود ہے. روح ہے وہ بادشاہ ہے، وہ دماغ میں عرش پہ رہتی ہے. میں نے کسی واعظ میں ذکر کیا تھا، خدا تعالیٰ نے کہا کہ خدا کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے. ہمارا جو برین ہے اس کے ارد گرد پانی ہے، لکوڈ ہے. اس لکوڈ کے اندر بہت سی قوت والی چیزیں بھی ہیں. تو ہمارا جو برین ہے وہ ترتا رہتا ہے. کبھی کبھی عورتیں ایک پڈنگ بناتی ہیں انڈوں کی، انڈے کی سفیدی نکال کے اس کو اتنا مکس کرتی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ پھول جاتی، ایک چھوٹا سا پہاڑ بن جاتا ہے. اور اس کی جو زردی ہے وہ پھر دودھ میں ڈال کے اس کے ارد گرد رکھتے ہیں تو یہ فلوٹ کی طرح رہتا ہے. ہمارا برین ایسا ہی ہے. اور برین کی شکل ایک اخروٹ توڑ کے اس طرح توڑو کہ بالکل ٹوٹ نہ جائے، اندر سے پوری گری نکلے گول. اب اس سے آدھا کاٹ لو اور ہاتھ پہ رکھ کے دیکھو، برین ایسا ہے. آگے سے تھوڑا چھوٹا ہے، پیچھے سے ذرا بڑا ہے. تو یہ برین جو ہے وہ ہمارے سر کے اندر لکوڈ ہے اور اس میں وہ ترتا رہتا ہے. اس برین میں عقل ہے اور اس برین کے اندر، عقل کے اندر روح کا مقام ہے. خدا کا یہ اشارہ کہ خدا کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے. یہ سمندر کے اوپر خدا کا عرش نہیں ہے. ہاں خدا موجود ضرور ہے، یہاں بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے، مومن کے پاس بھی ہے. لیکن خدا کا جو عرش ہے آسمانوں پہ کہیں ہے کہ نہیں، وہ میں یہاں اس کا ذکر نہیں کرتا. مولانا سلطان سے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک آسمانوں کے اوپر گئے خدا کو ملنے کے لیے. تو مولا کہتے ہیں تو کیا خدا صرف آسمانوں پہ ہے، زمین پہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خدا کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے اور خدا کا یہ اشارہ انسانی برین کی طرف ہے. برین کے اندر عقل ہے، عقل میں روح ہے. روح کی قوت اور انرجی سے عقل اور برین کام کرتے ہیں. اس کا اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے، جیب پہ ہوتا ہے، بدن پہ ہوتا ہے. عقل جو ہے وہ بادشاہ کی طرح نہیں ہے مگر وزیر کی طرح ہے. اور عقل محتاج ہے ہماری روحانی طاقت کی. جہاں روحانی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہاں عقل نہیں ہے. مگر عقل کا وہ حصہ کہ جو دنیاوی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ کام کرتا ہے. جیسے کہ بہت سے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ٹیکنیشینس اور ایسے لوگ یوں بڑے عقل والے ہیں مگر روحانیت میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو روحانی راستے نہیں ملتے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ ہمہ وقت، ہر وقت روحیں پیدا کر رہا ہے، جیو بھی پیدا کر رہا ہے. جیو آٹومیٹیکلی پیدا ہو رہے ہیں مگر روحیں خدا تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو رہی ہیں. اب یہ چیز میں آپ کو ایک راز ہے، گہرا راز ہے، سمجھنے جیسی چیز ہے. اس کو غور سے سننا. خدا تعالیٰ اپنی صفاتی حالت کے اندر ہر وقت موجود ہے.
مثال کہ خدا رب ہے، کسی وقت وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے تو رحیم ہوتا ہے. دنیاوی زندگی کے اندر انسانوں کی تکلیفیں، مصیبتیں، اچھائیاں برائیاں سب اس پروردگار کی نگاہ میں ہیں. تو جب خدا تعالی رحم کرتا ہے تو اس کی رحم کرنے کی حالت میں بھی روحیں باہر پیدا ہو رہی ہیں. خدا اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے تو اپنی ربوبیت کی حالت کے اندر بھی روحیں پیدا ہو رہی ہیں. خداوند کریم کسی وقت بندوں کے ان کی عبادت اور عاجزی سے گناہ کو بخشنے کے لیے اپنی غفاری کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی غفاری کی حالت کے اندر بھی روحیں پیدا ہو رہی ہیں. یہ سمجھنے کے بعد سمجھو کہ 500 آدمی حضرت امام کے حضور میں گئے بول لینے کے لیے پہلی دفعہ. مولانا حضرت امام ان 500 آدمیوں کی روحانی اصلیت کو جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کس صفت میں ان کی روح کو خدا نے پیدا کیا. تو مولا ان کو جو پہلا بول دیتا ہے وہ ان کی روح کے پیدا کرتے وقت خدا کی حالت ہے. تو جب آپ کو پہلی دفعہ بول ملتا ہے تو اس میں سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میری جو روح ہے خدا کس حالت میں تھا. رحیم تھا، غفور تھا، رب تھا، جلال تھا. اس حالت میں میری روح کو پیدا کیا. ہمارے فرسٹ بول کی میننگ کے اوپر ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے. بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھے، بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھے. میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ صبح کی عبادت میں کام آئے کہ مجھے پتہ لگے مولا نے مجھے بول دیا ہے. مثال کے طور پہ محمد، تو محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے یا تعریف ہو چکی ہے، دی پریزڈ ون. تو اگر میرا بول محمد ہے تو خدا نے مجھے اس حالت میں میری روح کو پیدا کیا کہ جب وہ محمد کی حالت میں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ایسی حالت میں مجھ کو پیدا کر کے میرے اندر، میری روح کے اندر بہت سی ایسی خصوصیتیں رکھی ہیں کہ جو عام انسانوں میں نہیں ہیں. ہمارا یہ جو بول ہے، اس بول کو زبان سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی زبان سے نہیں بولنا چاہیے. اس کو محض اپنے خیال سے، تصور سے اس کی تصویر نکالنی چاہیے. اور جب عبادت میں بیٹھیں تو ہمارے ہاتھ میں تصویر نہیں ہونی چاہیے. عبادت میں بیٹھتے وقت ہماری زبان، سارا بدن اس طرح سے شل ہو جائے، شل کا مطلب پتھر کی طرح ہو جائے، کوئی اس کے اندر موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طریقے کا ہلنا چلنا نہیں ہونا چاہیے. اور ہر روز عبادت کر کے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لو کہ جسے عام طور پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان میں کمزوری کیا ہوتی ہے، کبھی کھانسی کرتے ہیں، کبھی یوں خارش کرتے ہیں، کبھی یوں ہلتے ہیں. عبادت کے درمیان یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو مہربانی کر کے جمع کھانے مت آؤ، اس لیے کہ آپ دوسروں کو
خلل انداز ہو گئے، اس کا گناہ چڑھتا ہے کہ میں دوسروں کو خلل پہنچا رہا ہوں، مگر بن سکے ہر روز جماعت خانے آؤ، جماعت خانہ نزدیک ہے، صبح اٹھ کے روز جماعت خانے آؤ اور عبادت میں بیٹھیں جیسا میں نے عرض کی ہے۔ اور دوسری عرض میری یہ ہے کہ چند روز بیٹھ کے کس پوزیشن کس طریقے سے بیٹھے تو آدھا پونا گھنٹہ آپ بالکل ہلے بغیر بیٹھ سکو۔ آدمی کو خود ہی اپنا کوئی ایسا آسن ڈھونڈ لینا چاہیے کہ وہ 1 گھنٹہ اس میں بیٹھا رہے، نہ پاؤں تھکیں نہ پاؤں کے اندر وہ خالی چڑھے۔ آسن جیت کے، نیند جیت کے پیر کہتے ہیں تم اس رستے کے اوپر عمل کرو، نیند نہیں آنی چاہیے۔ میں نے مسالہ جماعت کے اندر صبح جب کہا کہ عبادت کے اندر اپنی آنکھیں کمپلیٹلی بند نہیں کرو، نیچے سے تھوڑی کھلی رہیں، آنکھیں بند کرو لیکن دونوں پل کے ملے نہیں، تھوڑی کھلی رہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے ایک ٹیچر نے کہا کہ مشنری صاحب آپ نے جب یہ کہا تو مشنری صاحب کہتے ہیں آنکھیں کھلی رکھو، تو ابھی وہ آنکھیں کھلی رکھ کے بیٹھتے ہیں دعا پڑھتے وقت، اور ٹیچر کہتی ہے کہ آنکھیں بند کرو۔ بچے یہ سمجھے نہیں کہ میں تو محض عبادت کی بات کر رہا تھا۔ عبادت میں بیٹھتے وقت خدا کو حاضر سمجھ کے آپ اس سے باتیں کرو، اے میرے مالک تیرا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، کمزور ہوں، خطا کار ہوں، بے حساب کمزوریاں ہیں مجھ میں تیرے قدموں میں آیا ہوں، مجھے بخشش سے مدد کر، مجھے اپنی نزدیکی دے، اپنی قربت دے، اپنی سمجھ دے، اپنی معرفت دے، مجھے اس رستے پہ چلا کہ میں تجھ پہ تیرے پاس پہنچ سکوں۔ ایسے آپ اپنے من سے جو کچھ بھی آپ کو ٹھیک لگے تھوڑے سے الفاظ بول کے آپ اپنے اس اسم اعظم کے اوپر عمل کرو۔ منہ بند رہے، منہ کے اندر جیب کا بھی ہلنا ٹھیک نہیں، محض اپنے خیال اور تصور میں آپ اپنے مولا کو یاد کرو، یا علی یا علی، اور اس طرح سے علی بولو کہ آپ کا سارا بدن اس کو محسوس کرے، یا علی یا علی۔ اس طریقے سے وہ خود ہی آپ کو آہستہ آہستہ رستہ بتاتا رہے گا۔ اگر میں ایک امام سلطان محمد شاہ کی بات کرتا ہوں، اگر عبادت کرتے 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 آپ کی گردن پہ پسینہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ تمہاری کنسنٹریشن ٹھیک ہے۔ جب انسان کی کنسنٹریشن لگتی ہے تو جو بلڈ کا جو پریشر ہے وہ تھوڑا اونچا آتا ہے، کیونکہ برین کو اس وقت خون کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کنسنٹریشن برین کے ساتھ ہے، تو جب یہ برین فنکشن کرتا ہے تو ہارٹ ادھر بلڈ پہنچاتا ہے، اس لیے یہ جگہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اور مولا پوچھا کرتے تھے تمہیں عبادت کے اندر یہاں گردن پہ پسینہ آیا؟ کبھی کبھی آنکھوں کے نیچے پسینہ آتا ہے، یہ محض کنسنٹریشن کی بات ہے، اس میں کوئی روحانیت نہیں ہے، مگر یہ ایک نشانی ہے کہ میرا جو رستہ ہے، میری سپیڈ ٹھیک ہے۔ اور جو عبادت کریں گے تیسے تیسے ہم کو مولا اندر سے بشارت دیتا رہے گا، ہدایت کرتا رہے گا، رہنمائی کرتا رہے گا۔ جب آپ اٹھ بیٹھو گے اور دعا وغیرہ پڑھ کے آپ جب گھر کی طرف جاؤ گے تو رستے سے ہی جماعت خانے کے باہر نکلتے ہی آپ کے دل کے اندر ایک ہلکا پن آئے گا، ایک قسم کی خوشی آئے گی
ایک قسم کا سرور آئے گا، ایک قسم کی مستی ملے گی، آپ خوش رہو گے۔ مگر مومنوں، صبح کی 1 گھنٹے کی عبادت کو 23 گھنٹے حفاظت کر کے بچاؤ۔ اگر ہم نے صبح عبادت کی اور دن کو ہم نے بد کام کیے تو یہ تو شداد کی عبادت ہوئی کہ وہ رات کو عبادت کر کے جنت دیکھتا تھا اور صبح خود کی جنت بناتا تھا۔ تو ہمیں شداد کی عبادت نہیں چاہیے۔ اس لیے تمام قسم کے برے کاموں کو، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ گناہ اور بدیاں کیا ہیں، جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، برے خیالات کرنا، جنسی خیالات رکھنا، کسی کی غیبت کرنا، بدگوئی کرنا، کسی کا مال کھا جانا، بد نیت کر کے چوری کرنا، اس قسم کی کئی ایک باتیں ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ کیا برائی ہے، کیا گناہ ہے۔ تو رات کو اگر عبادت کرنی ہے تو سارا دن اپنے کیریکٹر کے، اپنے اعمال، اپنے چلن کا، اپنے اخلاق کا خیال رکھو کہ میرے سے گناہ نہ ہو جائے کہ رات کی ہوئی کمائی میری برباد ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ اسماعیلی مذہب سچ پوچھو تو روحانی مذہب ہے۔ اسماعیلی مذہب نبیوں کا مذہب ہے، یہ پیروں پیغمبروں کا دین ہے۔ اس دین کو ہم کو مل گیا خوش نصیبی کی وجہ سے